تھوڑا سا دعا پر غور کریں گے۔ دعا خداوند نے پوشیدگی میں کرنے کے لیے کہا ہے۔ اگر دعا خداوند نے پوشیدگی میں کرنے کے لیے کہا ہے تو پھر ہم آن لائن کیوں دعا کرتے ہیں؟ مائکس پر دعا کیوں کرتے ہیں؟ مجموعوں میں لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ بیٹھے ان کے سامنے کیوں دعا کرتے ہیں؟ کیا یہ غلط کر رہے ہو؟ نہیں، یہ پبلکلی دعا ہے، لیکن جو خداوند پوشیدگی میں دعا چاہتا ہے کہ ہم پوشیدگی میں دعا کریں، آئے ہم اس پر تھوڑا سا غور کرتے ہیں۔ یہ جو پوشیدگی میں دعا ہے، یہ دعا پبلکلی دعا سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ پبلک کے سامنے جب ہم یا پبلک کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں سوٹڈ بوٹڈ ہونا پڑتا ہے، تیاری کے ساتھ آنا پڑتا ہے، اپنے ہاتھوں کا، اشاروں کا، ہر ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ جب پوشیدگی میں دعا کرتے ہیں تو رکھ رکھاؤ نہیں ہوتا۔ خدا ایسے دعا کروانا چاہتا ہے کہ جب ہم پوشیدگی میں دعا کریں، کمرہ بند کریں، تو خدا کے ساتھ رکھ رکھاؤ کے ساتھ نہیں، کسی بھی طریقے سے جیسے ہی روح ہدایت کرے ویسے دعا کریں۔ جسم کی حیت کی وہاں پر ضرورت نہیں ہے کہ جسم ایسے رکھنا ہے اور دعا کرنی ہے۔ ایلیا کو دیکھیں، جب وہ پوشیدگی میں دعا کر رہا تھا تو کیسے اس نے کی؟ جب بارش نہیں ہو رہی تھی اور دوبارہ بارش کے لیے وہ دعا کر رہا تھا تو اس نے اپنے سر کو اپنے گھٹنوں میں دے کے دعا کی۔ سر کو گھٹنوں میں دے کے دعا کی۔ اگر کوئی خادم آج پبلک کے سامنے ایسے دعا کرے تو کیا سوچیں گے؟ آپ خود ہی سمجھ لیں تو کیا محسوس ہوگا۔ یہ پوشیدگی میں دعا اس لیے خدا چاہتا ہے کہ ایکسٹریم لیول پر جائے اس کی اسپرچویلٹی۔ اور آپ کو پتا ہے جب گھٹنوں میں دعا کرنے کا، گھٹنوں میں سر دے کر دعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب کسی عورت کو بچہ جننے میں مشکل ہوتی ہے اس وقت ڈاکٹر اس کے سر کو پکڑ کے اس کے گھٹنوں میں دیتے ہیں تاکہ اس سے بچہ جننے میں آسانی ہو۔ ایلیا نبی نے اتنا بڑا کام کرنا تھا، پورے آسمان کو کھولنا تھا، تو اسے اس درد میں سے گزرنا پڑا، اس کرب میں سے گزرنا پڑا۔ پھر آپ دیکھتے ہیں داؤد جب اس کا بیٹا فوت ہوا، اس سے پہلے وہ دعا کے لیے پوشیدگی میں گیا، لیٹ کے دعا کر رہا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی خادم آپ کے سامنے لیٹ کے دعا کرنا شروع کر دے تو دنیا کیا محسوس کرے گی؟ تو اس لیے خدا اسے پوشیدگی میں لے کر گیا، پوشیدگی میں دعا کی۔ اگرچہ اس کا رزلٹ نہیں ملا پھر بھی اس نے اس طرح دعا کی۔ آسٹر کو دیکھ لیں، اس نے 3 دن کا روزہ رکھا، اس نے سر پہ راکھ ڈالی، عجیب کپڑے پہنے، ٹاٹ اوڑا۔ اگر کوئی لڑکی یہاں پر آ کر ٹاٹ اوڑ کر دعا کرنا شروع کر دے، وہ تو اپنی روح میں مست ہے، مسرور ہے اپنی روح میں، لیکن دیکھنے والوں پہ کیا بیتے گی، کیا سوچیں گے؟ اس لیے خداوند ایسی دعا کے لیے پوشیدگی میں لے کر جاتا ہے۔ خود ہمارے خداوند یسوع مسیح کو دیکھ لیں، جب گتسمنی باغ میں گئے تھے تو ان کے شاگرد دور بیٹھے تھے، انہوں نے کہا تم ادھر بیٹھ کے دعا کرو، اور ادھر جا کر وہ منہ کے بل گرا۔ لکھا ہے وہ منہ کے بل گرا اور دعا کی، گر کے دعا کرنا۔ تو یہ ساری پوشیدگی کی دعائیں ہیں، یہ دعائیں پبلکلی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ان چیزوں کا خداوند چاہتا ہے کہ روزوں کے دنوں میں ہم اس ایکسٹریم لیول پر جائیں، دعا کے، روزے کے، کہ جہاں پر خدا اور انسان کا ملاپ ہو، وہ جیسا بھی چاہے، جیسا بھی فیل کرے ویسا ہی خداوند کے ساتھ اور خداوند کی حضوری میں رہے۔